السلام علیکم ویورز، میرا نام عرفان اسکر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. اور جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لمحہ بلمحہ بدلتی ہوئی صورتحال جو ہے، بلکہ بدلتی ہوئی صورتحال تو نہیں، ایک بلڈ اپ جو ہے وہ ہوتا جا رہا ہے. تھوڑا سا فالو اپ میں آپ کو دے دوں کہ کل رات کو جس طرح سے کریک ڈاؤن ہوا، اس سے ذرا سا پہلے جو ہے وہ پتہ چل رہا تھا کہ کہا جا رہا تھا، رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے اور باقی لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم ان لوگوں کو جو آ رہے ہیں، آنا چاہ رہے ہیں، ان کو بالکل ہم کلین پیسج دیں گے اور ہم ان کو بالکل نہیں روکیں گے، کسی قسم کا ہم ریزسٹنس نہیں کریٹ کریں گے. لیکن شاید کچھ ایسی بیٹھکیں ہوئیں، ایسے کوئی مسائل ہوئے، ایسی صورتحال ہوئی کہ وہ شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ کس طرح سے جو نیوٹرل ہے وہ نیوٹرل نہیں رہے گا، اور نیوٹرل جو ہے وہ اس کیس میں آئے گا اور اس سچویشن کو خود ہینڈل کرے گا. لیکن جب ان کو احساس ہوا کہ نیوٹرل جو ہے وہ ابھی تک نیوٹرل رہنے کی ہی کوشش کر رہا ہے، اور اس نے بہت سی چیزوں پہ کہہ دیا کہ جناب یہ شاید یہ کہہ دیا کہ جناب یہ سارا کچھ آپ نے کرنا ہے، پیسے کی قیمت بڑھانی ہے، آپ نے پیسے کو کنٹرول کرنا ہے، آپ نے کرنا ہے پیٹرول کا جو ہے ایشو ریزالو کرنا ہے تو آپ نے کرنا ہے. کوئی سیکیورٹی کونسل کا اجلاس نہیں ہوگا صرف پیٹرول پرائس سے اس قسم کے سخت ڈیسیژن لینے کے حوالے سے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی. کوئی انشورنس آپ کو نہیں ملے گی کہ یار آپ نے کسی طرح سے 1.5 سال کا جو باقی کا عرصہ رہ گیا وہ سارا کچھ ہے. یہ بہت چام گوئیاں تھیں کہ یہ سارا کچھ باتیں جب وہاں سے جو ہے وہ ہاتھ کھڑے ہو گئے کہ بھائی جان یہ اب آپ کی حکومت ہے، اب آپ نے ان چیزوں کو سنبھالنا ہے اور ہمیں ان چیزوں میں نہ الجھائیں. تو پھر اس کے بعد ایک قسم کا ایک اجلاس ہوا جہاں پہ وہ بھی آگے ساتھ ویڈیو لنک پہ نواز شریف صاحب بھی، اور انہوں نے بھی آ کے جو ہے ڈسکشن ہوئی اور کیا کیا ہوا اس پہ. لیکن اس کے بعد جو اسٹیٹمنٹ سامنے آئی وہ یہ تھا کہ یہ جو فسادی ٹولہ آ رہا ہے اس کو سختی سے کچلا جائے گا اور کوئی اس کو مارجن نہیں دیا جائے گا. یہ ایک اچانک کا فیصلہ تھا، اس طرح کا اچانک کا فیصلہ تھا جیسے خان صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں آج کہا کہ جناب ہم لوگ پہلے ہم عرصے سے میں کہا تھا کہ 20 تاریخ کو میں نے ڈیسیژن لینا ہے. جب 20 تاریخ آ گئی تبھی مجھے کہا گیا، کس نے کہا گیا، کیسے کہا گیا، وہ میں تفصیلات میں نہیں جا رہا، لیکن کہا گیا کہ میں 2-3 دن کا اور مارجن دے دو. ابھی بات چل رہی ہے جو 2 دن کا اور مارجن کے بعد بھی جب بات ختم ہوگی پھر کہا گیا کہ یار تھوڑا سا اور ٹائم دے دو، ابھی بات کر رہے ہیں. لیکن وہ پھر خان صاحب نے کہا کہ بھائی انف، میں نے اس سے زیادہ آگے بات نہیں کرنی، تو پھر اس کے بعد وہ کر لیا. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس طرح سے ایسے قسم کا لگ رہا ہے کہ انہوں نے بھی کہہ دیا کہ بھائی جان ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ کی حکومت ہے، آپ نے خود سنبھالنا ہے. اور یہاں پہ بھی ان کو بھی کہہ دیا گیا کہ یار آپ اگر اگلوں کو کنونس کر سکتے ہیں الیکشن کے لیے تو کر دیا کرو. تو یہ ایک سچویشن جو ہے وہ بن رہی ہے. اس کے بعد جلدی پہ تیز لیا تھا کہ آج جب مریم نواز شریف صاحبہ نے جب اپنی پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے جو ہے وہ دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ جناب یہ کوئی میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ جو مارچ ہو رہا ہے، یہ جو سٹ ان ہو رہا ہے، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ ہمارے لیے، ہماری حکومت کے لیے تو نہیں ہو رہا، یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ہو رہا ہے. ڈائریکٹ انہوں نے نام ہی لے لیا کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہو رہا ہے اس میں. تو یہ ایک بڑی عجیب سی صورتحال ہو گئی، کیونکہ پہلے یہ بھی ہوا کہ ایک کافی عرصے بعد جوائنٹ پریس کانفرنس ہوئی، کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جتنا بھی ایشو کریٹ ہو رہا تھا، سارا کچھ ہو رہا تھا، اس میں ایلائز جو ہے وہ پی ڈی ایم کے وہ وہاں پہ نہیں تھے، صرف نون لیگ جو ہے خود ہینڈل کر رہی تھی ساری سچویشن. لیکن اس وقت یہاں پہ آ کے ایسی صورتحال ہوئی آج کہ وہ پی ڈی ایم کے سب لوگ جو ہیں وہ قاہرہ صاحب وغیرہ سارے اور بگٹی صاحب وغیرہ سب لوگ ساتھ بیٹھے اور انہوں نے جو ہے جوائنٹ پریس کانفرنس کی، اور اس میں یہ ڈیسیژن دیا کہ جناب ہم تو یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے، مارچ ہو رہا ہے، اس کو سختی سے کچھ لیں گے. تو یہ ایک اور سچویشن تھی. اس کے علاوہ اس کے بعد پھر مریم اورنگزیب صاحبہ نے جو ہے وہ اپنا ایک الگ پریس کانفرنس کی. اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس کا سینٹ کا بھی اجلاس ہو رہا تھا اور نیشنل اسمبلی کا بھی اجلاس ہو رہا تھا، جو پتہ نہیں کیوں ہو رہا تھا، کوئی ایجنڈا کس قسم کی چیزیں کیا سارا کچھ تھا. اس کے بعد مریم صاحبہ نے بھی اپنی بہت لمبی پریس کانفرنس کی، ساتھ کہا کہ یار جو سوال پوچھنا ہے بیٹھی ہیں پوچھو، میں بیٹھی ہیں تھے. تو وہ یہ ایک اچھے ٹیکٹکس ہیں، یہ وہ والی ٹیکٹکس ہیں جو اس طرح سے کیے جاتے ہیں کہ obviously جہاں پہ سڑکوں پہ جنگ ہے اور رکاوٹیں ہیں، اور لاہور اور کراچی اور اسلام آباد اور ہر جگہ پہ جس طرح سے انہوں نے رکاوٹیں کھڑی کی اور سارا کچھ ہوا جو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، وہ سارا کچھ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ساتھ میڈیا کی وار، سڑکوں کی جنگ کے علاوہ ایک میڈیا کی وار بھی ہوتی ہے. میڈیا کی وار کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل اس طرح سے کیا جا رہا ہے کہ اتنے لمبے انٹرویوز، اتنے لمبی پریس کانفرنسز، اتنے لمبے سینٹ کے اور اس کے نیشنل اسمبلی کے اجلاس، اس پہ لمبی تقریریں کر کے زیادہ مائلیج لے رہے ہیں تاکہ جو اپوزیشن ہے یا یہ جو آ رہے ہیں سارا سٹ ان کے لیے اور سارا کچھ، اس کو مائلیج کم ملے، اس کو ٹائم کم ملے، اس کی ہائپ کم بنے. اور یہ جو ہے صرف میڈیا جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا انگیج رہے
اور سوشل میڈیا جو ہے وہ سارا اس پہ ساری ایکٹیویٹیز ہوں. تو یہ ایک تو یہ بڑی ہیوی ٹیکٹک ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ سارا کچھ اسی طرح سے روز کے روز پریس کانفرنسز اور سارا کچھ اس میں, اور یہ نیشنل اسمبلی کا اجلاس, اور اس میں لمبی ایک بندہ کھڑا ہے اور تقریر کر رہا 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 ہے. اس میں سے خواجہ آصف صاحب نے بڑی لمبی تقریر کی. اس میں انہوں نے ایسے ایک بات یہ والی بھی کی کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے کل بیگم ناصرہ اقبال کے حوالے سے, اس میں تو میں اس پہ معذرت کرتا ہوں اور معافی مانگتا ہوں. یہ بڑا اچھا جیسر تھا, یہ بڑی اچھی بات تھی, بڑی چیز تھی. ویسے تو یہ نوبت آنی ہی نہیں چاہیے تھی, یہ صورتحال ہونی نہیں چاہیے تھی. کچھ ایسے گھرانے, کچھ ایسے جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ کنفیوژن یا کانفلکٹ کے باوجود جو ہے آپ کو وہاں پہ وہ دیوار نہیں ٹپنی چاہیے تھی. وہ اخلاقیات کی حدود ٹاپ رہے ہوتے ہیں ہمیشہ. جب بھی کوئی دیوار ٹاپ رہے ہوتے ہیں تو وہ اخلاق کی حدود ٹاپ رہے ہوتے ہیں, تو وہ اس میں تھوڑا سا احتیاط کرنا چاہیے تھا, لحاظ کرنا چاہیے تھا. لیکن اچھا جیسر تھا ان کا خواجہ آصف صاحب کا کہ انہوں نے کہا کہ یہ دیٹ واز اے بیڈ ٹیسٹ. اس کو میں معذرت کرتا ہوں. اس میں فلور دا ہاؤس کھڑے ہو کے انہوں نے یہ بات کی. فلور دا ہاؤس کھڑے ہوئے تو ہوئے تھے, لیکن پتہ نہیں بندے کتنے سن ہوتے, لیکن وہ ایک الگ بات ہے. وہ صورتحال بھی چلتی جا رہی ہے. خان صاحب کی نے جو ہے وہ وہاں پہ پشاور سے بھی جو ہے کہا کہ میں نہیں رکوں گا, اور صاحب جی بھی کہا کہ بھائی یہ جو ہے مارچ نہیں, یہ جہاد ہے آزادی کے لیے اور غلامی اور آزادی کے بیچ میں لکیر کھینچنے کے لیے وہ جہاد ہے. تو وہ بھی ایک ہیوی چیز ہے. ایک پارٹی کہہ رہی ہے کہ یہ فساد ہے, دوسری کہہ رہی ہے یہ جہاد ہے. اب یہ صورتحال, یہ سارا کچھ لے کے جب وہ لوگ آ رہے ہیں, اور شاید سب کی نظریں, دونوں پارٹیوں کی نظریں جو ہیں وہ اسی طرف ہیں جس کو نیوٹرل رہنے کا کہہ کے آئے ہیں, اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرل نہیں رہنا. دیکھو نیوٹرل نہ رہ جانا سی پاس جاؤں گے. اور اس وقت شاید دونوں پارٹیز چاہ رہی ہیں کہ وہ نیوٹرل نہ رہیں اس میں, کیونکہ ان کو بھی نون لیگ کو بھی شاید بیل آؤٹ, نون لیگ پی ڈی ایم کو بیل آؤٹ پیکج چاہیے, لیکن وہ اس صورتحال میں نہیں چاہیے کہ وہ عمران خان کے کہنے پہ وہ اسمبلی ڈیزالو کر رہے ہیں اور نئے الیکشن میں جا رہے ہیں. دے وانٹ ٹو گو ٹو نیو الیکشن, تو سارا کچھ اس میں. لیکن ابھی آج مریم صاحبہ نے فرسٹ ٹائم کہا ہے کہ میں نئے الیکشن میں نہیں جانا, اور یہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی. حالانکہ اس سے پہلے یہ صورتحال چل رہی تھی کہ وہ کہیں تھی کہ نئے الیکشن میں جانا ہے, اور اس قسم کی باتیں ہو رہی تھیں. لیکن آج جو ہے انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ حکومت مدت پوری کرے گی. انہوں نے بھی میڈیا پہ پورا کافی لمبا چوڑا ٹائم لیا. اور یہ, اور ایک طرف تو میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہماری جان چھوٹے اور اس میں سے ہم باہر نکلیں, اور یہ لوگ بھی چاہ رہے ہیں کہ الیکشن کی ڈیٹ آئے. اور اب یہ اتنا پائل اپ ہوتا جا رہا ہے, اور جس طرح سے کل کے لیے خاص طور پہ خدا نہ خواستہ جھگڑے اور پھڈوں کے امکانات ہیں, اور جس قسم کی رکاوٹیں ہیں. ہم نے بہت ساری رکاوٹیں دیکھی. میں نے ابھی لاہور میں جب طاہر القادری صاحب کے, بلکہ طاہر القادری صاحب نے بھی بیان دے دیا, اور انہوں نے بھی کہا کہ یار ایک وہ پارٹی ہے جس نے میرے لوگوں کو مارا تھا اور اس کا کوئی تدارک نہیں ہوا تھا, اور دوسری وہ پارٹی ہے عمران خان کی پارٹی جو میرے ساتھ جو ہے سٹ ان میں بیٹھی تھی, سارا کچھ کیا تھا, ہم نے پوری تحریک اکٹھے چلائی تھی, لیکن جب ان کی حکومت آ گئی تو انہوں نے ہمارے لیے کچھ نہیں کہا, اس لیے ہم نیوٹرل رہیں گے. لائک ہور نیوٹرل وچ پیدا ہو گیا. ایوری انٹرسٹنگ گال. چلو کوئی نہیں, وہ ہم اس کی بات کہہ رہے تھے کہ اس وقت جو ہے وہ, کیونکہ میں بھی لاہور میں طاہر القادری کے گھر کے, طاہر القادری صاحب کے گھر کے قریب رہتا تھا, تو وہاں پہ انہوں نے بڑی زبردست قسم کی جو ہے پورا کا پورا ایریا بلاک کیا تھا. وہ سارا مال ٹاؤن فیصل ٹاؤن سارا کا سارا بلاک کیا تھا لاہور میں. تو انہوں نے جو ہے وہ ایک خاردہ تاریں لگی ہوتی تھیں, رول ہوتا تھا بہت بڑا, جس کو یو کین ناٹ جمپ, یو کین ناٹ کراس, اونچا بھی زیادہ ہوتا تھا, چوڑا بھی زیادہ ہوتا تھا. اس کے بعد 2 پولیس والے کھڑے ہوتے تھے, اس کے بعد پھر ایک کنٹینر کھڑا ہوتا تھا, اس کے پیچھے ایک اور کنٹینر ہوتا تھا, اور اس کنٹینر کے اوپر ایک اور کنٹینر ہوتا تھا, اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایک پولیس والا اور کھڑا ہوتا تھا. تو یہ پورے کا پورا اسلام آباد مال ٹاؤن کلومیٹرز میں یہ اس طرح سے انہوں نے سیل کیا تھا. تو نون لیگ کو سیل کرنے کی ان چیزوں کی تو بڑی عادت ہے. ابھی بھی جو ہے کیا انہوں نے, جو سڑکیں وغیرہ, جو خاص طور پہ 3 مین راستے ہیں. ایک جی ٹی روڈ کا ہے جہاں سے آپ پنجاب کی سائڈ سے آتے ہیں, ایک جی ٹی روڈ کے علاوہ موٹر وے کا راستہ ہے جہاں سے آپ کے پی کے سے آتے ہیں, جی ٹی روڈ سے بھی آتے ہیں, اور وہ کے پی کے سے بھی موٹر وے سے بھی وہاں پہ آتے ہیں, وہ والا راستہ ہے اس میں. تو وہ وہاں پہ وہ کنٹینرز لگا کے اس کے اندر, کنٹینر کے اندر مٹی اور ریت بھر دی جاتی ہے, اور اس کے سامنے بھی جو ہے وہ مٹی یا ریت رکھ دی جاتی ہے. تو تھوڑا سا وہ مشکل ہو جاتا ہے اس کو ہٹانا, اس کو کس طرح سے کتنا کریں گے, کیسے کریں گے, اس میں بہت ہیوی ہو جاتی ہے وہ چیز, اور بہت اٹ ٹیکس آورز اینڈ آورز کے اس کو اگر کوشش بھی کی جائے ہٹانے کی. لیکن اس بار ایک نئی چیز انہوں نے کی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ لک جو ہے وہ زمین پہ پھیلا دی جائے گی,
اور اس لک کے اوپر جو ہے وہ تارکول یا لک کہتے ہیں اس کو، وہ لک جو ہے وہ اور تارکول یا لک، اس کو ایک ہی بات ہے، اس کو پھیلا دیا جائے گا اور اس کے اوپر کانچ کے شیشے جو ہے وہ کانچ کے ٹکڑے جو ہے وہ لگا دیے جائیں گے، اور وہ کانچ کے ٹکڑے جو ہے وہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ اس کو ویسے کراس نہیں کیا جا سکے گا، اور جب وہ تارکول کے اوپر کانچ کے ٹکڑے لگ جاتے ہیں تو ان کو پھر نکالنا، اکھاڑنا، توڑنا بھی جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا۔ تو روڈ پہ اس کی بھی کچھ کارپیٹنگ کر دی جائے گی، یہ کارپیٹنگ اس کنٹینر اور مٹی کے ڈھیر سے پہلے ہوگی، جو وہاں تک پہنچنے کے لیے بہت آڈ سچویشن ہو جائے گی۔ تو یہ آبویسلی رکنے والے جو ہیں وہ رک نہیں رہے ہیں، اور روکنے والے جو ہیں وہ بھی رک نہیں رہے ہیں روکنے سے۔ تو کل کا دن، پرسوں کا دن، بلکہ ٹائم ہیز اسٹارٹیڈ کلکنگ، کیونکہ پیپل ہیو اسٹارٹیڈ کمنگ ٹو اسلام آباد، سڑکیں وغیرہ بند ہو گئیں۔ میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا کون سا علاقہ کدھر کدھر کون سا کیسا بند ہو گیا، لیکن اٹس سیلڈ آؤٹ۔ اور اس کے بعد ابھی جو صورتحال ہے، میں جو کوئی ابھی تو یہی ہے کہ مسلسل اب یہ ریزسٹنس شروع ہونے والی ہے چند ہی لمحوں میں، کچھ دیر میں، اور وہ پھر کس قدر ٹکراؤ کی صورتحال اختیار کرتی ہے اور کس طرف کو جاتا ہے، یہ اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا کرم کرے، اس ملک پہ کرم کرے، اس ملک کے لوگوں پہ کرم کرے، اور اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے دونوں اور تینوں پارٹیز کو، چاروں پارٹیز کو، کیونکہ ہم نے جو ہے وہ عدلیہ کو بھی بیچ میں انوالو کر لیا ہے یہ راستے روکنے کے حوالے سے۔ کل صبح عدلیہ میں بھی وہ 3 رکنی بینچ نے اس چیز کی بھی سماعت کرنی کہ راستے روکے جائیں یا نہ روکے جائیں۔ تو یہ چیزیں بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں، اور I would just say be safe, please, be safe.